ایسے ہی ایک آدمی تھا جو بیٹیوں سے بہت زیادہ نفرت کیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ہمارے گھر بیٹی نہ پیدا ہو. اللہ سے دعائیں کرتا تھا، مولا ہمیں بیٹے عطا کر دینا، بیٹی نہ دینا، کیونکہ بیٹیوں سے مجھے بہت نفرت ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، جو انسان لڑکیوں سے، بیٹیوں سے نفرت کرتا ہے، بیٹیوں کو زحمت سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے. جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے. تو بیٹیاں جس گھر میں پیدا ہوں تو اس میں بیویوں کو قصور بار مت سمجھنا کہ بیوی کی نوست کی وجہ سے بیٹی ہوئی، بلکہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے. اللہ نے تمہیں عطا کی، تم اس کا شکر ادا کرو. تو ایسا ہی وہ تھا، وہ دعائیں کرتا تھا کہ کاش میرے گھر بیٹا پیدا ہو جائے، بیٹی نہ ہو. مالدار بہت تھا، بیٹیوں سے بہت نفرت تھی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی. تو بیٹی جب پیدا ہوئی تو اس کا جی یہ چاہا کہ میں بیٹی کو جان سے مار دوں، اس لیے کہ بیٹی پسند نہیں تھی، لیکن بیوی سے چونکہ بہت محبت تھی تو بیوی کی وجہ سے پھر بیٹی کو مارا نہیں، لیکن نفرت بہت تھی، کبھی بھی بیٹی سے بات نہیں کرتا تھا. پھر اس کی بیوی حاملہ ہوئی تو پھر اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، 2 بیٹیاں ہو گئیں، اور زیادہ نفرت ہوئی. عرض کرنے لگا، مولا میں نے تو عرض کیا تھا کہ میرے ہاں بیٹوں کی پیدائش ہو، بیٹیاں نہ ہو، لیکن 2 بیٹیاں ہو گئیں. بہت زیادہ نفرت کرنے لگا. پھر بیوی حاملہ ہوئی تو بیٹے کی پیدائش ہوئی، بہت دھوم دھام سے اس نے جشن منایا، بہت زیادہ خوشی ظاہر کی. پھر دوسرے بیٹے کی ہوئی، یعنی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہو گئے. بیٹوں سے بہت محبت کرتا تھا، بیٹوں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، بیٹیوں سے بالکل نہیں. کبھی بھی اس نے ہاتھ میں بیٹیوں کو نہیں اٹھایا، کبھی بھی اس نے بیٹیوں کو پیار نہیں کیا. ایسے ہی بیٹیاں بڑی ہو گئیں، بیٹے بھی بڑے ہو گئے. بیٹیوں کی اب شادی کا چونکہ ذمہ بھی باپ کے ہی سپرد ہوتا ہے، اب اس کو ہی شادیاں کرنا تھی. نفرت تو بہت تھی، لیکن کیا کیا اس نے، غریب 2 لوگوں کو ڈھونڈا، بہت زیادہ غریب، غربت زدہ، اتنے غربت زدہ کہ ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے، بالکل فقیر غریب لوگوں کو ڈھونڈا اور ان دونوں کے ساتھ ان دونوں کی شادیاں کر دیں اور ان کو گھر سے بدا کر دیا، رخصت کر دیا. ٹوٹے پھوٹے ان کی جھوپڑی تھی، اسی میں وہ رہنے لگے. بہت مالدار تھا. اب اس کے دونوں جو بیٹے تھے، ان دونوں کی شادیاں اس نے بہت دھوم دھام سے اور بہت عالی شان گھروں میں کی. اب چونکہ بیٹیاں جو تھیں وہ غربت زدہ جو لوگ تھے، ان کے گھر تو ایک ٹائم کا بھی کھانا مہیا نہیں تھا، تو جیسے تیسے وہ اپنا گزارا کرتے تھے. ادھر بیٹے تھے یہ چین و سکون سے، پاس میں بیٹیاں جو تھیں وہ غربت زدہ، ایک ٹائم کا بھی انہیں کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا. شام کو کھایا تو صبح کو نہیں، صبح کو کھایا تو شام کو نہیں. اس طریقے سے ان کی زندگی گزر ہو رہی تھی. اور ادھر یہ امیری میں پلے بڑے شہزادے، ادھر ان کے کتے بھی دودھ پیا کرتے تھے، ادھر دونوں بیٹیاں غریبی میں اپنی زندگی گزارتی تھی. یہ ماحول تھا. تو ایک وقت ایسا آ گیا کہ بیٹیاں بہت زیادہ کمزور ہو گئیں اور پھر ان کو بالکل کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا. 1-2 دن ان کو ہو گئے انہوں نے کھانا نہیں کھایا. جب بھوک تیزی سے آئی، جب تیزی سے بھوک میں پریشان ہوئی تو اپنے باپ کے پاس آئیں. آنے کے بعد کہنے لگی، بابا ہمیں کھانا نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے جو بچے ہیں نا، ان پر ذرا رحم کر لو، ان کو کھانا دے دو، یہ بہت بھوکے ہیں. تو اس نے کیا کہا اپنے بیٹوں سے، کہا میرے بیٹوں ان کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دو، ان کو اس گھر میں میں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں. ان سے میں بہت نفرت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ میرے گھر کے سامنے آ جاتی ہیں، میرے چہرے کے، میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں. ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو، میری آنکھوں سے ہٹا دو، میں ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، یہ میرے پاس دوبارہ نہ آئے. اس نے بھگا دیا. کسی طریقے سے ان کو کھانا ملا، کہیں سے انہوں نے مانگ کے کھانا کھایا، کھا لیا. اور پھر وہ زندگی کو گزارنے کے لیے کبھی کسی کے گھر برتن مانجتی، کبھی کسی کے کپڑے دھوتی. اسی طریقے سے ان کی زندگی نکل رہی تھی، ان کی زندگی گزر رہی تھی. ادھر یہ عیش و آرام میں یہ لوگ عیش و آرام کر رہے تھے، عیش و عشرت سے اپنی زندگی گزار رہے تھے. ایک دن ایسا آیا کہ اسی انسان کو فالج کی بیماری ہو گئی. اس کو جب یہ بیماری ہوئی تو 4-5 دن تو اس کے بیٹوں نے اس کی بہت خدمت کی، کبھی اس ڈاکٹر کو، کبھی اس ڈاکٹر کو، کبھی یہ دوا، کبھی وہ، کبھی یہ کھانا، کبھی وہ. 4-5 دن کے بعد وہ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے. اب یہ ادھر اکیلا. تو ایک دن ان دونوں کی بیویوں نے کہا کہ سنو، ایسا ہے کہ تمہارے بابا کو فالج ہے، تمہارے والد کو فالج ہے، اور ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے جب تک یہ رہیں گے. اگر ان کو اس گھر سے دور کر دو گے تب تو ہم یہاں رہیں گے،
ورنہ ہمیں طلاق دے دو، ہمیں چھوڑ دو، ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے، ورنہ یہ فالج کی بیماری ہمیں اور ہمارے بچوں کی بھی ہو جائے گی۔ میں نے کہا اچھا ایسی بات ہے، تو سنو، تم کیوں جا رہی ہو؟ ہم اپنے باپ کو گھر سے باہر نکالیں گے۔ اس نے اسی ظالم انسان کو جو بیٹیوں سے نفرت کرتا تھا، دونوں بیٹوں نے رات کے اندھیرے میں اٹھایا اور جنگل میں چھوڑ کے آئے اور واپس آ گئے۔ جب صبح ہوئی، پوری رات وہ جنگل میں رہا، فالج کی بیماری تھی، صبح ہوئی تو حضرت زکریہ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک انسان کو کتے اور جانور سب مل کر نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، جنگلی جانور اس کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا واقعہ ہے کہ انسان کو درندے جانور نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اس کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا، اس کو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی۔ آواز آئی کہ اس کا گناہ یہ تھا کہ اس نے بیٹیوں کو پریشان کیا، بیٹیوں کی آنکھ میں آنسو لایا، بیٹیوں کو زحمت سمجھا، بیٹیوں کو دھتکار کر نکال دیا، بیٹیوں سے نفرت کی اور بیٹیوں کا حق مارا، بیٹیوں کا ان کو حق نہیں دیا، ان کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ یہ اس کا جرم تھا جس کی وجہ سے اسے کفن بھی نصیب نہیں ہوا، اسے بچوں کا پیار بھی نصیب نہیں ہوا اور اسے قبر بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اور بات تو یہ ہے کہ اسے ابھی موت بھی نہیں آئی ہے، یہ ابھی زندہ ہے، تاکہ اس کو درد کا پتہ چلے، تکلیف کا پتہ چلے کہ آخر تکلیف ہوتی کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو انسان بیٹیوں کو زحمت سمجھتا ہے، اللہ کی رحمت کو زحمت سمجھتا ہے، تو اسی انسان کا حال بہت برا ہوتا ہے، اس کی آخرت بہت بری ہوگی۔ یاد رکھیں، اور کبھی بھی بیٹیوں کو پریشان نہ کرنا، کبھی بھی بیٹیوں کو زحمت نہ سمجھنا۔ اور وہ لوگ جن کی شادیاں ہو گئیں، جو اپنی بیوی کو ہر بات میں پریشان کرتے ہیں، کبھی تو اس معاملے میں کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، کبھی اور معاملے میں کہ تو جہیز کیوں نہیں لائی، تو کوئی بھی معاملے میں اگر بیٹیوں کو پریشان کرو گے، بیویوں کو پریشان کرو گے، تو پھر تمہارا حشر بہت برا ہوگا، آخرت بہت بری ہوگی۔ اللہ سے ڈرو اور اللہ سے معافی طلب کرو۔ اگر تم سے یہ گناہ سب ہو گئے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔